فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے، بہترین رول ماڈل ہے، اس سے اچھا کوئی نمونہ اور ہو نہیں سکتا۔ حضور کے نقش قدم پر چلتے جائیں، کوئی وجہ نہیں کہ ہم کامیاب نہ ہو سکیں۔ پورا دستور حیات حضور نے ہمیں عطا فرما دیا، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، آداب گفتار، آداب کلام، آداب دعا، آداب نشست و برخاست، آداب تجارت، آداب معاشرت، ٹوٹل جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ جیسا کہ وہ شعر ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا تمدن ہے، روایات ہیں، تاریخ ہے، ہسٹری ہے، ہمیں کچھ بھی کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ لیکن المیہ یہ ہوا کہ ہم مسلمان نہیں بننا چاہتے، ہم انگریز بننا چاہتے ہیں۔ ہم بچوں کو انگریز بنانا چاہتے ہیں، مسلمان نہیں بنانا چاہتے۔ بچوں کو انگلش سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ انگلش پر عبور حاصل کر رہے ہیں، اس کو بچپن سے انگلش کے الفاظ سکھاتے ہیں، عربی نہیں سکھاتے۔ عربی اللہ کی زبان، رسول پاک کی زبان، حدیثیں ساری عربی کے اندر، اور بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ انگلش۔ یہ ہے ہمارا دوہرا معیار۔ دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، یا تو پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ اور یا پھر دنیا دار بن جاؤ یا دیندار بن جاؤ۔ تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ رویہ اللہ کو پسند ہرگز نہیں۔ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ارشاد الہی ہے کہ علامہ صاحب نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا اپنے والہانہ مخصوص انداز میں، باتیں ساری وہی ہیں جو حضرت نے فرمائی ہیں۔ تو کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر عشق، ادب، احترام، ان سب چیزوں کو لائیں تو یہی اصل دین ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ فرماتا۔ یہ جواب شکوہ کا شعر ہے، علامہ اقبال حکیم الامت شاعر مشرق، حکیم الامت محمدیہ، یہ ان کی بات ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال کا یہ وہ شکوہ لکھا نا، تو جواب شکوہ کا یہ شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے، شکوہ بندے کی طرف سے تھا، جواب اللہ کی طرف سے تھا، اس کے اندر جتنے اشارے وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ فرما رہا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جس جہان کے پیچھے پیچھے تو مارا مارا پھرتا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، میں لوح و قلم کو تیرے حوالے کرنے پر قادر ہوں، لیکن شرط ہے وفا کی، محمد سے وفا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفا کیا ہوتی ہے؟ وفا کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے وفا کی ساری زندگی بھر ساتھ، آج وہ گنبد خضرا میں بھی ساتھی، وفادار لوگ، جانثار لوگ، مخلص، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہر مسلمان کو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دن منایا کرتے تھے عیسائی لوگ، مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منایا کریں، آپ کی جو یوم ولادت ہے۔ تو یہ 1400 سال سے طریقہ جاری ہے، جیسے حضرت آپ کو بتا رہے تھے تاریخی حوالوں سے، کہ یہ کام کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ صدیاں گزر گئی، 1450 سال گزر گئے،
ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے. بڑے بڑے علماء محدثین کے حوالے بھی آ گئے کہ انہوں نے کیسے منائے میلاد، اور پھر انہوں نے فیض بھی پائے. حضور کی زیارتیں بھی ہو رہی ہیں. وہ اگر کچھ بھی نہیں ہے پاس، اگر چنے بھی انہوں نے تبرک میں رکھ لیے ہیں، تو وہ خواب میں حضور تصدیق فرما رہے ہیں کہ وہ چنے ادھر پہنچ رہے ہیں. حضور تناول فرما رہے ہیں صحابہ کے ساتھ بیٹھے. حضرت شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد صاحب، اتنا بڑا خاندان جو یہاں بر صغیر کے اندر دین اسلام کو جو پھیلایا ہے، اس کا سہرا اس خاندان کو جاتا ہے. قرآن عربی کے اندر تھا، قرآن کو فارسی ٹرانسلیشن انہوں نے کیا، کیونکہ یہاں کی قومی زبان فارسی تھی اس زمانے. تو اب یہ لمبی باتیں ہیں اور مختصر سی راتیں ہیں، چھوٹی سردی بھی ہے، باتیں بے شمار ہو گئی، نعت خوانی بھی ہو گئی. صرف اشاروں کنایوں میں چند اپنی حاضری اس محفل میں لگانا چاہتا ہوں. عقل مندارہ اشارہ کافی است، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. آپ سارے صاحب فہم و ادراک ہیں، باشعور ہیں. اپنے زندگیوں کے اندر یہ عہد کر لیں، یہ پختہ جو ہے وہ یعنی مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنے زندگیوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل لانا ہے. کیوں کہ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم حضور کے نقش قدم پر چلو گے تو تم کامیاب ہی کامیاب ہو، اور اگر ادھر ادھر ہٹو گے تو یہ پھر ڈی ٹریک ہو جاؤ گے. صراط مستقیم وہی ہے جو حضور کے نقش قدم پر چلنا، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں. فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ ہو جائے. گھر بار، بہن بھائی، بیوی بچے، مال دولت، ہر چیز سے زیادہ جب تک میرے ساتھ محبت نہ ہوگی تمہارا ایمان نامکمل ہے، کامل نہیں ہے. تو محبت کے تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا. جنہوں نے محبت کی، سچی محبت کی، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، میرا محی الدین، الحسنی والحسینی، البغدادی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، بابا فرید الدین گنجے شکر، زہد الانبیاء. ان کو یہ مقامات کیسے مل گئے؟ یہ سچے عاشق تھے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں، ان کی زندگیاں چلتی پھرتی عشق رسول کا عملی نمونہ تھی. تو ان کو ہم پھر عام بندہ نہیں کہتے، ان کو کہتے ہیں مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما. کاملوں کے بھی رہنما بن جاتے ہیں جو رسول پاک کے عاشق ہوتے ہیں. وہ فیض کے خزانے لٹانے پر قادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے، ان کے قدموں سے خزانے نکل رہے ہیں. حکومت ایک گواہ ہے، گورنمنٹ کے ریکارڈ میں جاتا ہے سارا بجٹ. ٹھیک ہے، تو یہ پھر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ دیتے ہیں نا، تو دینے والے کو داتا کہتے ہیں. حکومت مانتی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہاں دیتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں، ہمارے بجٹ میں خزانے میں آتا ہے. تو یہ تو باتیں ہو گئی دینے دلانے کی. وہ زندگی بھر بھی دیتے ہیں اور بعد میں بھی دیتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ دینے سے رکتے نہیں ہیں، کیوں کہ اللہ نے ان کو شہنشاہ بنایا ہو. سبحان اللہ. آؤ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کی. تختے سکندری پہ تو وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں، سوچیں تنہائی میں بیٹھ کے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. زندگی گزرتی جا رہی ہے، سانس چل رہی ہے، ایک لمحے کا کھیل ہے اور ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے بندہ. پھر مٹی میں دبا کے آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کل کر لو ساتھا 40واں، بات ختم. موتو قبل ان تموتو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مر جاؤ مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی حقیقت سے آشنا ہو جاؤ. اولیاء کرام بزرگان دین نے یہی کچھ کیا. یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر کوئی نبی نہیں آئے، صحابہ نہیں آئے، تو یہاں اسلام کیسے آ گیا؟ اسلام تو ادھر آیا تھا مکے مدینے میں، عرب کے اندر. تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں سب کانٹیننٹ کے اندر اسلام اولیاء کاملین بزرگان دین صوفیہ کی محنتوں سے، کاوشوں سے پھیلا.
اس کا سیرا ہم اسکول کالج یونیورسٹیوں میں یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہاں اسلام کیسے پھیلا. یہ کفرستان تھا. ہندوستان جسے ہم کہتے ہیں یہ کیا تھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مہر ولایت لگا کے بھیجا حضور خواجہ صاحب کو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، جاؤ ہندوستان میں دین کا بول بالا کرو، ایمان کی روشنی پھیلاؤ. ہم نے آپ کو سلطان الہند بنایا، ہند الولی بنایا. تو آپ کی ذات نائب رسول فی الہند ہے. آپ رسول اللہ کے اسسٹنٹ بن کے تشریف لائے اور یہاں لاکھوں مسلمان کرتے ہیں. 99 لاکھ مسلمان تاریخ بتاتی ہے، نگاہ کیمیا سے، محبت سے، اخلاقیات سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے منبر رسول پہ، صحابہ کرام سامنے ہیں، صحابہ کرام نیچے ہیں، رضی اللہ سارے نیچے ہیں اور صلی اللہ اوپر تشریف فرما ہے. آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ زبان معمولی چیز نہیں ہے، یہ ام الفساد بھی ہے. سارے فسادات، سارے فتنے، سارے جھگڑے اسی کے پیدا کرنا ہے. یہ صبح کو آپ دیکھ کے تھانے کچہریاں سب بھرے ہوتے ہیں، تو آپ اس پر کھوج لگائیں، غور و فکر کریں، ریسرچ کریں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ میلہ کیوں لگا ہوا ہے. تو گھوم پھر کے بعد جا کے پہنچے گی زبان پر. اسی سے جھگڑے ہوتے ہیں، اسی سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اسی سے تیری میری، اسی سے زمینوں کے مسئلے، اسی سے جو ہے قتل و غارتیں ہو جاتی ہیں. تو اس کو سنبھال لیا جس نے. خاموشی عبادت ہے، حدیث پاک ہے. خاموشی کیا ہے؟ عبادت ہے. لفظ عبادت جب آتا ہے تو ہمارے دماغ میں کیا آ جاتا ہے فوراً؟ نماز. ٹھیک ہے. اور نماز دین کا ایک جز ہے، کل نہیں ہے. اگر 10 پرچے آپ نے بی اے کے دینے ہوں تو ایک پرچے میں آپ پاس ہو جائیں تو پاس ہوں گے، ٹوٹلی فیل ہوں گے. پاس ہونا پڑے گا سب میں. نماز ایک پرچہ ہے، عبادات کا ایک پرچہ ہے، معاملات کا الگ پرچہ ہے، حقوق العباد کا الگ پرچہ ہے، حقوق اللہ کا الگ پرچہ ہے. یہ سارا کچھ مل کر بنتا ہے دین اسلام. ہم نے غلط فہمی سے اس کو سمجھ لیا کہ پتہ نہیں نمازوں کے اندر ہی سارا دین ہے. جب نماز فرض ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52-53 سال تھی، تو پہلے 50 سال وہ کیا کرتے رہے؟ آدھی صدی. بات سمجھ آ رہی؟ وہ حضور کا کریکٹر ہے، کردار ہے کہ اپنے پرائے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارے. تیرے کردار پر دشمن بھی انگلی کر نہیں سکتا. تیری گفتار تو قرآن ہی قرآن ہے. حضور کی زندگی، سیدہ عائشہ صدیقہ سے صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں حضور کی اخلاقیات کے بارے میں کچھ بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ جی پڑھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حضور کی زندگی جو ہے یہ قرآن مجید ہے. حضور کی زندگی چلتا پھرتا قرآن ہے. قرآن کو مجسم شکل میں دیکھنا ہے، انسانی شکل میں، تو حضور کو دیکھ. اور حضور کی اگر زندگی کو پڑھنا ہے تو قرآن مجید پڑھنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مرید نہیں کہہ رہا پیر کے بارے میں، کوئی عقیدت مند نہیں ہے. بیوی کہہ رہی ہے اپنے خامن کے بارے میں کہ میرا خامن چلتا پھرتا قرآن مجید ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. گھر والوں کا ماننا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں اخلاقیات کو بلندی پر پہنچانے کے لیے بھیجا گیا. کوئی کتنا بھی با اخلاق ہو جائے وہ حضور کے قدموں تک ہی پہنچے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا. مہمان نوازی، سخاوت، عفو، درگزر، محبت، بھائی چارہ، انتقام. یعنی اس زمانے میں جو عرب کا جاہلانہ کلچر تھا وہاں دشمنیاں چلتی تھی، پشت در پشت انتقام لیتے تھے، قتل و غارتیں ہوتی تھی. تو حضور نے وہ ساری جو جاہلانہ رسومات اس کو ختم کرایا. آپ نے پریکٹیکلی کہا کہ میں اپنے چچا کا خون معاف کرتا ہوں، تم بھی سب معاف کر دیا کرو. وہاں عورت کی عزت کوئی نہیں تھی. بچیاں پیدا ہوتی تو اس کو لوگ خوشی نہیں مناتے تھے بلکہ افسوس کرتے تھے، غمی کا اظہار کرتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. یہ جہالت کا عالم جب حضور تشریف لائے تو اس وقت کے معاشرے کا آپ ذرا یہ پس منظر دیکھیں تو کتنا مشکل کام کیا. پھر غلام کو یہ مجال نہیں تھی کہ وہ سردار کے برابر بیٹھ جائے، امیر بندے کے ساتھ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. یہ ساری جہلانہ رسومات کو ختم کرایا
اور جس عورت کو حقیر سمجھا جاتا ہے اس عورت کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دی. عورت آ رہی ہے، رسول پاک اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں اور اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں. پھر فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا. سب سے پہلے بلال جنت میں جائے گا. کیا فرمایا؟ بلال جنت میں جائے گا. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ سب سے پہلے؟ آپ سے بھی پہلے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے. تو پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اونٹنی کے اوپر ہوں گے اور اس کی جو رسی ہے وہ بلال کے ہاتھ میں ہوگی، تو پہلے یہ انٹر ہوگا. یہ مقام کیسے مل گیا؟ محبت سے، ادب سے، جان ساری سے. یہ کس کی شان بتائی جا رہی ہے؟ غلام کی، جس کی اس معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں تھی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے پیسے دے کر یہودی سے آزاد کروایا تھا حضرت بلال کو. تو اس غلام کی کیا وہاں اس معاشرے میں ویلیو ہو؟ ٹھیک ہے، جس کا اپنا وجود ہی جو اپنا نہ ہو. تو پھر کعبے کے اوپر فرمایا بلال چڑھ جاؤ. حضرت بلال خانہ کعبہ پہ چڑھ گئے. صحابہ کرام نیچے کھڑے ہیں، عرب کے بڑے بڑے سرداران سارے نیچے کھڑے ہیں، دو جہاں کے تاجدار بھی نیچے کھڑے ہیں اور غلام اوپر کھڑا ہے. کہا کہ بلال اذان دو. یعنی ان کی گردنوں کے اندر جو وہ غرور اور تکبر کے سریے تھے ان کو توڑنے کے لیے حضور نے کیا کیا طریقے اختیار کیے. تم جسے حقیر سمجھتے ہو وہ اوپر کھڑا ہے، ہم سب نیچے کھڑے ہیں. اور کہاں کھڑا ہے؟ کعبے کی چھت کے اوپر. فرمایا بلال اذان دو. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اذان دیتا ہوں تو میں اپنا رخ قبلہ شریف کی طرف کرتا ہوں، منہ طرف خانہ کعبہ شریف. اب خانہ کعبہ تو میرے پیروں کے نیچے ہے، میں منہ کدھر کو کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ بلال گھبرانے کی ضرورت نہیں، کعبہ تیرے سامنے نہیں تو نہ صحیح کعبے کا کعبہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے. بلال اپنا منہ میری طرف کرو. کوئی کم عقل، کوئی کم علم بے وقوف ہوتا تو اس کے ذہن میں یہ آنا تھا کہ حضور یہ فرمائیں گے کہ بلال اپنا منہ اوپر کو کر لو کیونکہ اللہ اوپر رہتا ہے آسمانوں پر. بات سمجھ آ رہی؟ لیکن اس کے الٹ ہوا کام. What is this؟ یہ کیا؟ فرمایا اپنا منہ میری طرف کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، چچا کا نام حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو طالب، نواسے حضرت امام حسن حسین. آپ کی صاحبزادیاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ. ٹھیک ہے. پھر ہاشمی قریشی خاندان ہے، کعبے کے متولی ہیں، کعبے کی چابیاں، خانہ کعبہ کی چابیاں یہ شروع سے آپ کے خاندان کے پاس چلی جاتی ہے، یعنی قابل احترام خاندان تھا. یہ ہے حضور کا ظاہر، یہ ہے شریعت محمدی. یہ کیا ہے؟ ایک ہے حقیقت محمدی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات میں میرا نور تخلیق کی. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ مٹی گارے میں تھے، آدم کا بھی خمیر بنایا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور کی جو نبوت ہے یہ نسل آدم کی محتاج نہیں. یہ تو ایک طریقہ ہے نا شریعت کا. اچھا، بات یہ ہو رہی تھی، حضور فرما رہے ہیں جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں وہ میری امت میں سے نہیں. حدیث پاک. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہماری زبانوں پر ہمیں کنٹرول ہے. ہم نے سیکھا ہی ساری زندگی یہ ہے طنز کرنا، مذاق کرنا، حجت کرنا، ہوٹنگ کرنا، دوسرے کے دل کو دکھانا، تکلیف دینا، اذیت دینا. یہ رویے اسلامی نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں. جوش کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام ہوش مانگتا ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سارے ہوش کے کام ہیں. بے ہوش بندہ یہ کام کر سکتا؟ پہلے وضو کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا، منہ دھوئے گا، مسح کرے گا، یہ سارے ہوش کے کام ہیں نا. تو ہوش مندی کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کا نام ہے اسلام، دین محمدی.
اور عشق رسول کیا ہے؟ اسوہ حسنہ پر عمل کرنا. حضور نے اپنی جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. سڑک پار کرنے لگے ہیں تو ایک بوڑھا بابا حضور رک گئے کہ پہلے ان کو گزرنے دو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے. یہ کیا ہے؟ یہودی ہے. آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ عمر میں تو مجھ سے بڑا ہے. تو دین ہمیں یہ ادب و احترام سکھاتا ہے. نفرتیں نہیں، نفرتوں سے نکلنا ہے، نفرتوں کو مٹانا ہے، محبتوں کو بڑھانا ہے، محبتوں کو پھیلانا ہے. نفرتوں نے دیا ہی کچھ نہیں. نفرتوں سے حاصل کیا ہوا؟ دین کو نقصان ہوا کہ فائدہ ہوا؟ اتنا نقصان ہوا کہ مزید نفرتوں کی اب گنجائش نہیں ہے. ہمیں دانائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے اور دوسروں کو بھی بدلنے کی کوشش کرنی ہے. یہ پیغام محبت ہی ربیع الاول کا جو میسج ہے، محبت کو عام کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے وہ سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں. ان کے پاسپورٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ مسلمان لکھا ہوا ہے، مسلم لکھا ہوا ہے نا مذہب کے خانے میں. اب ان کے پاسپورٹ میں مذہب کے خانے میں مسلم لکھا ہوا ہے. وہ کدھر کو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ساتھ خانہ کعبہ کی طرف، اور باقی سارے کدھر کو کرتے ہیں؟ کعبہ کی طرف. ان کے گھر میں قرآن پاک کون سا ہے جو آپ کے گھر میں ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اختلافات ہیں یہ فروعی قسم کے ہیں، اصولی اختلافات نہیں ہیں. اصول پر سب متفق ہیں. قربانی کرنی چاہیے، کوئی نہیں کہتا نہیں کرنی چاہیے. روزہ رکھنا چاہیے، کوئی نہیں کہتا نہیں رکھنا چاہیے. اخلاق اچھا ہونا چاہیے، کوئی بھی نہیں اس سے انکاری. نماز جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر. حج جو ہے فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. اصول پر کوئی اختلاف نہیں ہے. فروعات پر یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، نظریاتی جس پر اختلافات ہیں، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقوں میں نہ پڑو. خانہ کعبہ میں سارے مسلمانوں کے فرقے اکٹھے ہوتے ہیں. اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں. آپ جاتے ہیں نا مکہ مدینہ روضہ رسول پر، وہاں ہر کوئی نظر آتا ہے. کوئی کسی بھی عقیدے سے مانتا ہے نبی پاک کو، اسلام کو، قرآن کو، کسی بھی طریقے سے، وہاں سب کو اجازت ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ حرم شریف میں آپ دیکھیں ہر کوئی اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، جیسے بھی کر رہا ہے. کوئی دخل نہیں دیتا کسی کے کام میں. بھی اللہ کی عبادت تک کرو جیسے بھی کر دیں. ٹھیک ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے. کسی نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ کسی اس کو رد کرے گا قبول کرے گا. ٹھیک ہے. محبت ایک دوسرے کے ساتھ. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم موبائل استعمال کرتے ہیں. موبائل کا جو ہم یہ لیتے ہیں نا، کیا اسے کہتے ہیں، سم ہم لیتے ہیں، ایکٹیویٹ کرواتے ہیں، تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ یہ موبائل بنانے والے کون ہیں. ہمارے پاس جتنے بھی موبائل ہیں یہ غیر مسلموں کے، انہوں نے بنائے ہیں. اور نیٹ ورک وہ کمپنیاں جو ہیں وہ کس کی؟ غیر مسلموں کی. اچھا، یہ ہم سارے کام غیر مسلموں سے لین دین کر رہے ہیں. ہم موبائل یوز کر رہے ہیں، پیسے جو ہیں وہ کافروں کی جیب میں جا رہے ہیں، غیر مسلموں کی جیب میں جا رہے ہیں، یہود و نصارہ کی جیب میں جا رہے ہیں. تو پیسہ تو آپ دے رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اسلام سے مخلص کیسے ہوئے؟ یہ میں ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کر رہا ہوں. ایسی بے شمار مثالیں ہیں، پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس کے اوپر. یہ بجلی جل رہی ہے، لائٹیں، یہ کس نے ایجاد کی؟ غیر مسلموں نے. ٹھیک ہے نا، مسلمان کی ایجاد تو نہیں ہے. ایڈیسن نے کی نا. تو پھر فیضیاب کون ہو رہے ہیں؟ مسلمان. یہ ساؤنڈ کس نے ایجاد کیا؟ غیر مسلموں نے. فیض یاب کون ہو رہے ہیں؟ مسلمان. اذانیں دی جا رہی ہیں. جب نیا نیا اسپیکر ایجاد ہوگا تو علماء میں یہ بھی اختلافات ہوئے کہ اس میں اذان دینا، کچھ نے کہا جائز ہے، کچھ نے کہا ناجائز ہے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ نہیں جی جائز ہی جائز ہے. ٹھیک ہے. اور اب جس مسجد میں اسپیکر نہ ہو کہتے ہیں یہ مسجد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو محدودیت سے نکلنا، دنیا کدھر کو چلی گئی، کدھر کو جا رہی ہے، ہمیں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے.
اور اپنے بچوں کو ہم کیا پڑھاتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں؟ دنیا کی تعلیم، تاکہ بچہ ہمارا دنیا کے چال چلن یہ سارے سیکھ لے اور اس کو پیسہ کمانا آ جائے۔ ہماری تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا۔ اور پہلے جو ہوتے تھے صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام، ان سب کی زندگیوں کا مقصد پیسہ نہیں ہوتا تھا، وہ بطور علم تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہ اس لیے نہیں کہ بھئی ہمارا مستقبل کیا بنے گا۔ یہ جتنے بزرگوں کے ہم نام لیتے ہیں یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کوئی لینڈ لارڈ تو نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑوں والے، غریب غربا لوگ، بھیڑ بکریاں چرانے والے، عرب کے بدو لوگ حضور کی صحبت میں بیٹھتے گئے، وہ مکمل طور پر کوالیفائڈ ہو گئے، عالم فاضل بن گئے، دنیا کے حکمران بن گئے۔ اسی جماعت کو جس کو رسول اللہ نے تیار کیا تھا، آپ انہی میں سے منتخب فرما رہے ہیں۔ جب اسلامی سلطنت بن رہی تھی تو سیٹوں کے اوپر بندے چاہیے تھا، اپنے تیار کردہ بندے، اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم ڈپٹی کمشنر، تم ایس پی، تم چیف جسٹس، تم فائنانس منسٹر، تم فوڈ منسٹر، تم ایس ایچ او۔ ایسے ہوا نا۔ اور وہ جو اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج تک دوبارہ ویسی حکومت ویسی کوئی قائم نہیں ہو سکی۔ اس میں سے کٹ کے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جو اس زمانے میں عرب کی حکومت تھی، اب اس میں سے کٹ کر کئی ملک جو ہیں وہ الگ بن گئے۔ اس وقت یہ سب ایک تھا، جزیرۃ العرب، مصر ایک الگ ملک بن گیا، شام ایک الگ ملک ہے، عراق ایک الگ ہے، اردن الگ ہے، لبنان الگ ہے، یمن الگ ہے، کتنے ممالک بن گئے اس میں سے کٹ کر۔ اس وقت یہ سب ایک تھی، اور ان کے سب کے جو ہیں وہ سربراہ مملکت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اصول حکمرانی بھی سکھائے، اصول معاشرت بھی سکھائے، لین دین کے طریقے سکھائے، تجارت، کاروبار، سارا کچھ بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے سیلز مینیجر بن کے جایا کرتے تھے نا، مال بیچنے، ملک شام تک جایا کرتے تھے۔ وہ آپ کا کردار، کریکٹر، وہ آپ کی سچائی، وہ سارا کچھ غلام آ کے بتاتے تھے۔ وہ اتنی بڑی بزنس امپائر کو کنٹرول کر رہی تھی، وہ خاتون طاہرہ کے نام سے مشہور تھی، عرب کے بڑے بڑے سردار بھی احترام کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں بزنس کو کنٹرول کر رہی ہے ایک خاتون، وہ جاہلانہ معاشرہ۔ عورت کے اندر صلاحیت اللہ نے پوری رکھی ہے، لیکن اس کا اگر استعمال کیا جائے، اچھا تو بعد میں پھر وہ شادی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر جو وہ تھا مال دولت لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کدھر گیا؟ اسلام کے دین کے غریبوں میں، بیواں یتیموں میں خرچ ہو گیا، اسلام کے کاموں میں لگ گیا۔ تو پھر نوبت کہاں تک پہنچی کہ کئی دن حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ حضور کی زندگی ہے نا۔ آپ کے پیٹ پر پتھر بندے رہتے تھے، تو یہ سنت رسول ہوئی نا۔ تو ہم نے یہ سنت کب پوری کرنی ہے، اس پہ عمل کب کرنا ہے؟ سنت کی معنویت کو، مقصدیت کو سمجھنا پڑے گا کہ سنت کہتے کس کو۔ ظاہر و باطن کو یکجا کرنا، یکساں رکھنا، یہ سب سے بڑی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ جیسے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، افکار جوانوں کے جلی ہوں کہ خفی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ وہ جیسے ان کے ظاہر ہوتا ہے ویسے ہی ان کا باطن ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت کعبے سے نکالے تھے، توڑوائے تھے، وہی بت آج ہمارے اندر موجود ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے دیکھ فضا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، سنتے ہیں نا یہ آپ اکثر ٹیلی ویژنوں پر، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اچھا فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اب قیامت تک نبی نہیں کوئی آئے گا، ولی آتے رہے۔ اب نبیوں کا کام کس نے کرنا ہے؟ ولیوں نے کرنا ہے۔ وہی رشد و ہدایت، وہی تبلیغ، وہی اشاعت کا کام، اللہ کی مخلوق کو رشد و ہدایت دینا۔ یہ کام جو پہلے نبیوں کے ذمہ تھا، اب کس کے ذمہ؟ ولایت کے ذمہ ہو گیا، نبوت کا باب بند ہو گیا۔ تو یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ ابراہیم سے کیا مراد؟ نبی تو آنا کوئی نہیں،
یہ حکیم الامت فرما رہے ہیں، مفکر پاکستان، مصور پاکستان، جنہوں نے اس اسلامی ملک کا تصور دیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ بت خانہ ایسا ہے، یہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اور بتوں کی پوجا سے تو منع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بت جو باہر تھے وہ ہمارے اندر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ ہمارے اندر۔ دل اللہ کا گھر ہے، قلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر تھا حرم شریف، یہ کعبہ اس سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر خلیل است، اور اس کو بنایا ہے رب جلیل است، یعنی رب جلیل نے خود اس کو بنایا ہے۔ اس کو پاک کرنا، صفائے قلب و باطن، اس کو کہتے ہیں تصوف۔ کیا کہتے ہیں؟ تصوف۔ اسلام میں سے اگر تصوف کو نکال دیا جائے تو پیچھے صرف منافقت رہ جاتی ہے۔ تصوف اور اسلام یہ لازم و ملزوم ہے، دونوں، ظاہر اور باطن کی پاکیزگی۔ اچھا ہاں، وہ بت جو ہیں ہمارے اندر وہ کون کون سے؟ ان کو ختم کرنا ہے، توڑنا ہے، اگر رسول پاک کو خوش کرنا ہے۔ حسد ایک آگ ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ اب اس کو ٹٹولنا پڑے گا۔ یہ آگ باہر نظر نہیں آتی، یہ دلوں میں لگتی ہے، سینوں میں لگتی ہے، یہ جانچنا پڑے گا۔ اگر کسی کے اندر یہ آگ موجود ہے تو یہ چنگاری، ایک تیلی پیٹرول پمپ کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ نیکیوں کا پیٹرول پمپ، نمازیں پڑھی جلا کے راکھ کر دی، روزے، حج، تہجدیں، نوافل، تسبیحاں، ورد، وظیفے، تلاوت قرآن، ہر چیز کا ستیہ ناش ہو گیا۔ کس سے؟ حسد۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات خود ڈسکس کر رہی قرآن پاک کے اندر، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ یا اللہ مجھے حسد کرنے والے کے شر سے بچا اور میرے حسد سے دوسروں کو بچا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح جھوٹ ہے، چگلی ہے، یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے، جو بت امت کی آستینوں میں بھرے ہوئے ہیں، یہ منافقت نکالنی ہے۔ باہر سے خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، اندر سے نفس اور شیطان کے ساتھ دوستیاں ہیں، باہر سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جن کا ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کے۔ ہم کھڑے نمازوں میں ہوتے ہیں، خیالات ہمارے دنیا میں ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بعد میں کیا کرنا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر صحابہ کی نمازیں دیکھیں، اولیاء کی نمازیں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے۔ تو پھر ان کو زہد الانبیاء نہ کہیں تو کیا کہیں؟ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رسول کے حکموں کے مطابق گزرا ہے۔ تو ان چیزوں کو اندر سے نکالنا ہے۔ 360 دن ہیں، 360 بت نکل جائیں گے، روزانہ ایک ایک نکالنے کی کوشش کریں تو اگلے 12 ربیع الاول تک سارے نکل جائیں گے۔ ہاں، اور یہ ہیں اور ضرور ہیں، اگر نہ ہوتے تو ہم سب ولی اللہ نہ بن جاتے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا، تصدیق ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں موجود ہی ہے۔ یہ اولیاء کرام بزرگان دین ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ نے ان کو اولیاء اللہ کہا، اولیاء کلہ نہیں کہا، بلکہ ساتھ اللہ لگایا کہ اولیاء کو مت سمجھنا ہے کلہ، اس کے ساتھ ہے اللہ۔ قرآن مجید سورہ یونس، اولیاء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو ہستیاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی، مجدد الفسانی، ذوالنون مصری، حضرت جنید بغدادی، بایزید بستامی، بشر حافظ، جلال الدین رومی، امام غزالی، سلطان باہو، بابا عبداللہ شاہ، بابا فرید، نظام الدین محبوب اللہ، ابو علی شاہ قلندر، لال شہباز قلندر، یہ اتنے نام، رات گزر جائے نام نہیں ختم ہوتے۔ یہ بھی آپ جیسے انسان تھے، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 2 کان، 1 دماغ، یہی آپ کے پاس۔ مسئلہ کیا ہے؟ رکاوٹ کہاں ہے؟ جو اللہ کل ولایت بانٹتا تھا، کیا وہ اللہ آج زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ زندہ ہے، حیو قیوم ہے، بوڑھا تو نہیں ہوا، بیمار بھی نہیں ہوتا، اونگ بھی نہیں آتی، سوتا بھی نہیں ہے، مرتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ خدا اگر آج موجود ہے جو کل پیغمبریاں دے رہا تھا، نبوتیں دیتا تھا، ولایتیں بانٹ رہا تھا، آج بھی آپ اگر لینا چاہیں تو دکان خدا بندی بند نہیں ہوئی، گاہک چاہیے۔
گاہک چاہیے، ارادہ چاہیے. ہم کہتے نہیں کہ بس وہ ہو گئے اب نہیں. اب کیوں نہیں بھی؟ کیا خدا جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اب نہیں رہا؟ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اللہ کہتا ہے جو میری طرف آتے ہیں ان پہ اپنے راستے کھول دیتے ہیں. جو آنا چاہتے ہیں تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا. تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا. ٹھیک ہے. تو پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے. یہ اولیاء کرام بزرگان دین یہ ہم جیسے انسان تھے. یہ پیدائشی ولی نہیں ماں کی گود سے سونے کا چمچہ لے کے. ان کی ہسٹریاں پڑھیں، مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے. کوئی ڈرنکر تھا، کوئی شرابی تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی چور تھا، کوئی راہزن تھا. جب مرشد کامل کے ہتھے چڑھے تو ولی اللہ بن گئے. جب کامل فقیر کو مل گئے، کوئی مرد کلندر مل گئے تو انہوں نے پھر اپنے رنگ میں رنگ لیے. پہلے چوروں میں تھے تو چوروں نے اپنے رنگ میں رنگا ہوا تھا. جیب کتروں میں بندہ جاتا ہے جیب کترا بن جاتا ہے. شرابیوں میں دوستی میں بیٹھتا ہے تو شرابی بن جاتا ہے. تو جب ولیوں میں بیٹھو گے، صالحین کی صحبت میں بیٹھو گے، ولی اللہ بن جاؤ گے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بننا نہیں چاہتے. ہمارا یہ ٹارگٹ ہے ہی نہیں. ہماری ترجیحات میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے ولی اللہ بننا. آپ اگر ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے وکیل بننا، آپ بن جاتے ہیں. ہوتا کہ نہیں کہ یہ ہوتا جی نہیں اب وکیل نہیں کو بن سکتا، قائد اعظم ایک وکیل بن گئے تھے بس وکالت بند ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. لاکھوں بن رہے ہیں روزانہ. لا کالج کام کر رہے ہیں، وکیل بن رہے ہیں. اور ڈاکٹری ختم ہوگی کہ چل رہی ہے. آپ ارادہ کرتے ہیں ڈاکٹر بننا، ڈاکٹر بن جاتے ہیں. آپ ارادہ کرتے ہیں میں نے حافظ قرآن بننا ہے، قرآن کو حفظ کرنا ہے اپنے حافظے میں 30 سپارے کر لیتے. قاری بننا ہے قرأت سیکھ کے بن جاتے ہیں. ڈرائیور بننا ہے ڈرائیور بن جاتے ہیں. جو دل چاہے آپ ارادہ کرتے ہیں اور بن جاتے ہیں. جب بات آتی ہے ولایت کی تو فوراً ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی بس سب ولایت نہیں. کیوں نہیں؟ یہ خدا کی توہین کر رہے ہیں. خدا کے پاس ولایت ختم ہو گئی، الہامات ختم ہو گئے، انوار و تجلیات ختم ہو گئے، فیوز و برکات ختم ہو گئے. ہر چیز پر قادر، سب کچھ جاری ہے. ہمیں لینے کا ڈھنگ نہیں آتا. کہیں سے ہم رہنمائی لیتے ہی نہیں. اور اس میں عوام کا بھی قصور نہیں. بیچارے جائیں کدھر، کس سے پوچھیں؟ کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ایسا، کوئی روحانیت سے ریلیٹڈ جو ہے رہنمائی کرنے والا ادارہ نہیں. ہر بندے کا دل چاہتا ہے، روحیں پیاسی ہیں، ہر روح بے چین ہے. آج کا دور ہے ہی بے چینیوں کا دور. ہر انسان کے اندر 1000 ٹینشن، دماغ کے اندر بے شمار سوچیں ہیں، خیالات ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، گھروں کے مسائل ہیں، بجلی کے بل ہیں، اور جسمانی مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، انگزائٹی ہے، ڈپریشن، کیا کچھ ہے. انسان تو ایک زندہ لاش بن کے پھر رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو کوئی ایسی راہ دکھانے والا ہو جو ان کی پیاسی روحوں کو سیراب کرے. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بھی ولی اللہ بن جائیں. ولی اللہ کہتے کس کو ہے؟ اللہ کا دوست. اللہ کے ساتھ جس کی محبت ہے، دوستی ہو گئی، اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا. پھر اللہ کہتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ بولتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں. اللہ خود بتاتا ہے. تو پھر جب وہ بن جاتا ہے تو پھر وہ زندگی میں بھی وہ ان کے کام جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. بعد میں بھی ان کے جو ہیں ان کے مدفن، ان کو پھر ہم قبر نہیں کہہ سکتے، ان کو کہتے ہیں مزار اقدس، مزار مقدس، دربار عالیہ، آستانہ شریف. یہ الفاظ آتے ہیں نا. اور عام جو لوگ ہیں ان سے قبرستان بھرے پڑے ہیں. حاجیوں سے، نمازیوں سے، تہجد گزاروں سے، پرہیزگاروں سے، حافظوں سے قبرستان بھرے پڑے، تختیاں لگی ہوئی. وہاں لوگ فیض لینے کیوں نہیں جاتے؟ کوسچن مارک، سوالیہ نشان. اس بات کو سمجھنا ہے. وہاں لوگ باب جنت بہشتی دروازہ گزرنے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تو جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا اللہ ان کو راضی کرتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عرصہ دراز تک بندہ فرید وہ کرتا رہا جو اللہ چاہتا تھا. عرصہ دراز تک یہ بندہ فرید وہ کچھ کرتا رہا جو اللہ چاہتا تھا، اور اب اللہ وہ کرتا ہے جو فرید چاہتا ہے. بس یہ ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، کسی کو بھی نہیں ملا. 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے. جس کو بھی ملا ہے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. یہ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ مفسر تھے، محدث تھے، حافظ قرآن تھے، مولانا کی ڈگریاں
لے کر جب نکلتے تھے تو اساتذہ ان کو کہتے تھے کہ دیکھو بھائی اسلام کا ظاہر ہم نے تم کو بتا دیا، سمجھا دیا، 30 سپارے تمہیں پڑھا دیے، حفظ کرا دیے، حدیثیں ساری بتا دی، فقہ بتا دی، اصول فقہ، صرف نحو، منطق، فلسفہ، سب کچھ تمہیں بتا دیا، مگر تم ابھی ادھورے ہو، تم عالم دین بن گئے، تمہاری دستار بندی ہم نے کر دی، یہ آپ کی سند ہے، لیکن مولانا فرید الدین اب تمہیں مرشد کامل کی تلاش کرنی پڑے گی اگر خدا تک پہنچنا ہے تم مولانا ہو، کمپلیٹ طور پر تمہیں پورا علم جو دین ہے، دین اسلام سارا تم نے سمجھ لیا، تم چاہو تو آگے ہزاروں عالم بنا سکتے، لیکن اگر کامل بننا ہے تو کسی کامل کے قدموں تک پہنچو، ابھی تم صرف عالم بنے ہو۔ تو پھر وہ خاک چھانتے تھے، مرشدوں کی صحبتوں میں جاتے تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملاقات ہو گئی تو پھر انہوں نے مولانا فرید الدین کو کیا بنا دیا؟ زہد الانبیاء، ان کے آگے مرید محبوب الہی جیسے مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلی علی جیسے ایسی ایسی ہستیاں پھر آگے پیدا ہوئیں۔ تو یہ کہاں سے ہوا؟ فیض نگاہ مرد مومن سے۔ اچھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تقدیریں بدلتا ہے، یہ مرد کلندر بتا رہے ہیں کہ مرد مومن جو ہے وہ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اگر ہو شوق یقین، ہاں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، یہ جن زنجیروں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، ہوس، ہرس، لالچ، پیسہ پیسہ پیسہ، دین ایمان خدا رسول سب کچھ بن گیا ہے پیسہ، کوئی مانے یا نہ مانے ہے ہی ایسا، تو اس سے نکلنا ہے، ان زنجیروں کو توڑوانا ہے۔ تو دربار عالیہ ملنگیہ